السلام علیکم میرے دوستو، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ حضرات کی دعا ہے، اللہ مجھے بھی صحت تندرستی کے ساتھ رکھا۔ میرے دوستو، ہم ایمان والا ہے، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اپنے کلمہ کا قیمت کیا نہیں جانتے؟ کتنا دامی، کتنا وزنی اللہ نے یہ کلمہ ہمیں عطا فرمایا۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، پر اللہ کا وعدہ ٹل نہیں سکتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا وعدہ اتنا بڑا وعدہ ہے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، جب تک یہ روئے زمین پر ایک بھی آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پاک کا پروردگار عالم کا وعدہ ہے، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، نظام، یہ دنیا کا تمام نظام کو اللہ چلاتے رہیں گے۔ یہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کا اللہ کے یہاں یا مقام، کیا مقام رکھتا ہے؟ مگر ہم اپنے کلمہ پر غور کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، یہ کتنی دامی کلمہ ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے مہربانی فرمایا، ساری دنیا کے لوگ اللہ کا نافرمان ہے، مگر ایک آدمی ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا۔ اللہ کا وعدہ اسی ایک آدمی کی وجہ سے پورے مخالف، پورے دشمنوں کو ہم رزق دیں گے۔ دنیا میں جب ایک ایمان والا کا اتنی عزت ہے تو آخرت میں کیا عزت؟ اللہ 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 اللہ۔ جو اس دنیا سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزار کر یہ کلمہ کو لے کر کے اس دنیا سے گیا، کل قیامت کے دن اللہ پاک پروردگار عالم اس کو کیا عزت تھا۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ جنت کو سجایا جائے، جنت کو آراستہ کیا جائے۔ دنیا کے کوئی آدمی اگر کوئی محل کو سجائے، کوئی اسٹیج کو سجائے تو اس کو دیکھ کر کے ہم حیران ہوتے ہیں، اور جب جنتی کے لیے پروردگار عالم جنت کو سجائے، اس جنت کی سجاوٹ کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایسا سجاوٹ ہوگا جو انسان کبھی سوچا نہیں، کبھی دل میں خیال تک نہیں آیا، کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ جو دنیا کا انسان سجاتے ہیں اس کا اتنا تعریف، جو رب سجائے اس کا کون تعریف کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، ایک ایمان والا، ابھی اس کو جنتی ہونے کا اعلان ہوا، اللہ نے جنت کو سجایا، اور پھر سجا کر کے نہیں بلکہ جنت کے ہر دروازے پہ 70 ہزار فرشتوں کو اللہ نے کھڑا کیا کہ جنتی کا استقبال ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کا 8 دروازہ ہے، 8 دروازے پہ کھڑے انتظار فرما رہے تمام کے تمام نوری فرشتے۔ جنتی جنت کے اندر داخل ہوگا اور ہر دروازے کے فرشتوں کا یہ گمان خیال ہوگا کہ جنتی اسی دروازے سے جنت میں داخل ہو، پر اللہ اختیار دے گا، جنتی چاہے جس دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو۔ اور یوں ہی نہیں کہ 70 ہزار فرشتے یوں کھڑے ہیں، بلکہ ہر ایک فرشتوں کا ہاتھ میں کنچا ہوگا، دسترخوان ہوگا، کھانا ہوگا۔ 70 ہزار فرشتوں کا ہاتھ میں ایک ایک کھنچا ہوگا، ہر ایک کھنچے میں الگ الگ قسم کا کھانا ہوگا۔ کسی 2 فرشتوں کا ہاتھ میں ایک جیسا، ایک سواد جیسا کھانا نہیں ہوگا، الگ الگ کھانا ہوگا۔ اور ہر جنتی کا، ہر فرشتوں کا کھنچا میں ہاتھ ڈال کر جنتی کھاتے ہوئے جانا ہے۔ جو یہ کھانا، جنت کا کھانا، دنیا میں انسان کبھی کھایا نہ، کبھی دیکھا نہ، کبھی سنا نہ، کبھی دل میں خیال تک آیا، وہ کیا کھانا ہوگا؟ جنتی جنت کی طرف روانہ دے گا، چلتے چلتے جس دروازے سے اس کی مرضی داخل ہو۔ دونوں طرف صف بندے فرشتے کھڑے، بیچ میں سے جنتی کو جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ ہر فرشتے کے سامنے سے گزریں گے اور ہر پلیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھاتے ہوئے جائیں گے، اور یوں نہیں، جس پلیٹ میں ہاتھ ڈالیں گے وہی فرشتے فوراً ان کو ایک خوشخبری دیں گے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے آپ کے لیے اتنا حور رکھے، آپ کے لیے اتنا باغات رکھے،
ایک ایک فرشتے ایک ایک خوشخبریاں دیں گے، کسی دو فرشتہ کا ایک جیسا خوشخبری نہیں ہوگی۔ سارے 70,000 فرشتوں سے گزار کر وہ جا کر کے جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے، جنت کا دروازہ اس قدر سجا ہوا ہوگا، اس قدر گیٹ کو ایسا سجایا ہوا ہوگا کہ وہ دیکھ کر کے حیران رہ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ جنت کی دروازے کی گیٹ کی طرف ایسے نظر اٹھائے گا، 40 سال یہیں پر تکتے ہوئے گزر جائے گا، یوں ہی تکتا رہے گا۔ کیا چیز ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا حسین ہے، جو کبھی دنیا میں دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں۔ تو میرے دوست، یہ سارے انعام جنت کے اندر نہ جانے اللہ تعالیٰ کیا کیا انعام رکھا ہے ایمان والے کے لیے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے ایمان کا قدر کریں، کلمہ کو سمجھیں، لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، اس کی زندگی کے اس کے مطابق اپنا زندگی بنائیں۔ کلمہ جو چاہتا ہے، یعنی کلمہ چاہتا ہے رب چاہی زندگی، من چاہی زندگی کو قربان کر دیں، رب چاہی زندگی بنا لے۔ اس دنیا میں رب چاہی زندگی بنائے گا تو آخرت میں اللہ من چاہی زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو کلمہ سمجھنے اور کلمہ کے مطابق زندگی بنانے اور اس کلمہ کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔